بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصولی حدیث کا آج سبق نمبر 71 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے محمل اور مبہم راویوں کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم ایک تو محمل راوی کے بارے میں ذکر کریں گے اور ایک مبہم راوی کے بارے میں ذکر کریں گے۔ محمل راوی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں سند کے درمیان راوی کا نام نہ لیا جائے، اور مبہم راوی اس کو کہتے ہیں کہ متن میں راوی ہو اور اس کا نام نہ لیا جائے۔ تو آج کے سبق میں اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 70 میں ہم نے مختلف اور مختلف کے بارے میں بحث کی تھی، جس میں مختلف اور مختلف راویوں کی تعریف کی تھی، مثالیں ذکر کی تھی، اس فن کی اہمیت اور فائدہ ذکر کیا تھا، اور اس میں جو کتابیں لکھی گئی ہے اس کا تعارف کیا تھا، اور مختلف اور مختلف یعنی متشابہ راویوں کے بارے میں جو ضابطہ بنتا ہے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد متشابہ راویوں کے بارے میں بحث کی تھی، تعریف کی تھی، مثالیں دی تھی، اور اہمیت اور فائدہ ذکر کیا تھا، اور اس بارے میں جو کتابیں ہیں وہ ذکر کی تھی، اور انواع جو بنتی ہے وہ ذکر کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم ایک تو فن محمل کے بارے میں ذکر کریں گے، محمل راویوں کے بارے میں۔ تو ایک تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تعریف یہ ہے کہ ان یروی الراوی عن شخصین متفقین فی الاسم فقط او الاسم مع اسم الاب او نحو ذلك ولم يتمیزا بما یخص كل واحد منهما۔ محمل راوی اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص دو شخصوں سے روایت نقل کرے جن کے نام ایک ہو، اور یا نام اور والد کا نام بھی وہ ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہو۔ تو محمل راوی اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص دو شخصوں سے نقل کرے اور دونوں کے نام یہ ایک ہو، جیسے مثلا نیچے مثالیں دی ہے کہ احمد بن صالح ہے، یا احمد ہے احمد۔ تو احمد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احمد سے نقل کرتے ہیں، اور وہ ابن وہب سے نقل کرتے ہیں۔ تو اب احمد سے کون مراد ہے؟ یا تو احمد سے احمد بن صالح ہوگا، اور یا احمد بن عیسیٰ ہے، اور یہ دونوں ثقہ ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں محمل راوی اس کو کہتے ہیں کہ نام لیا جائے لیکن اس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ وہ احمد بن صالح ہے یا احمد بن عیسیٰ ہے۔ تو پھر آگے اس کی کئی قسمیں بنتی ہے۔ اگر دونوں ثقہ ہو تو اس کی وجہ سے سند پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ان میں سے ایک ثقہ ہو اور دوسرا ضعیف ہو تو پھر اس سے فرق پڑتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے سلیمان ابن داود اور سلیمان ابن داود۔ اگر سلیمان ابن داود سے خولانی مراد ہو تو وہ ثقہ ہے، اور اگر سلیمان ابن داود سے یمامی مراد ہو تو وہ ضعیف ہے۔ تو بہرحال سلیمان ابن داود کے نام سے دو راوی ہے، ایک ثقہ ہے اور ایک ضعیف ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ محدث کہے اخبرنی سلیمان ابن داود تو اب اس کی وجہ سے پریشانی ہوگی کہ یہ سلیمان ابن داود سے خولانی مراد ہے یا یمامی مراد ہے۔ اگرچہ محدثین اس کے بارے میں تحقیق کر کے طے کر دیتے ہیں کہ چونکہ اس کے شیخ میں ان کا جو شیخ ہے وہ سلیمان ابن داود ہے، خولانی ہے، اور ان کا شیخ سلیمان ابن داود یمامی نہیں ہے، یا کبھی کبھی یہ دونوں ان کے شیخ ہوتے ہیں لیکن محدثین کسی اور طریقے سے معلوم کر دیتے ہیں، اس کے بعد والا جو شیخ آتا ہے اس کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور نوع آ رہا ہے جس کو کہتے ہیں مبہم۔ تو محمل اور مبہم اس میں فرق کیا ہے؟ تو اس میں فرق بتاتے ہیں کہ دونوں نوعوں میں فرق ہے۔ محمل تو اس کو کہتے ہیں جس کا نام لیا جائے لیکن اس کی تعیین مشکل ہو، بنسبت مبہم کے کہ اس میں اس کا نام ہی نہیں لیا جاتا۔ جیسے مثلا جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اب اس شخص کا نام نہیں لیا گیا، لہٰذا معلوم نہیں ہے کہ اس شخص سے کون سا شخص مراد ہے۔ اور محمل میں تو اس کا نام لیا جاتا ہے لیکن چونکہ اس کے نام کی نسبت نہیں ذکر کی جاتی، جس کی وجہ سے اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ محمل کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہے تو مشہور کتابیں اس میں ہے المکمل فی بیان المکمل فی بیان المحمل، یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اور حسب سابق اصول حدیث کے انواع میں
تقریباً تمام انواع پر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتابیں موجود ہیں۔ اوپر بیان کیا کہ محمل کبھی کبھی راوی محمل ہوتا ہے، تو محمل راوی کی کیا حدیث کو نقصان پہنچاتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے حدیث ضعیف بن جاتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر ان دو راویوں میں ایک ثقہ ہے اور ایک ضعیف ہے تو پھر یہ نقصان پہنچائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے یہاں جو راوی ہے وہ ضعیف ہو اور اس کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کر دے۔ لیکن اگر دوسری صورت ہو کہ وہ دونوں ثقہ ہے تو اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو تو وہ چونکہ دونوں ثقہ ہے لہٰذا کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو بہرحال ایک تو ہم نے محمل راوی کے بارے میں بحث کی، اس کے بعد ہم مبہم راوی کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ مبہم راوی کی تعریف یہ ہے کہ ابہما اسمہ فی المتن او الاسناد من الرواة او ممن لہ علاقۃ بالروایت، کہ مبہم اس کو کہتے ہیں کہ متن میں یا سند میں راوی کا نام مبہم چھوڑ دیا جائے، اور یا جس کو روایت کے ساتھ علاقہ ہو ان میں سے کسی ایک کو مبہم چھوڑ دیا جائے، اس کا نام نہ لیا جائے۔ اس فن کی پہچان کا فائدہ کیا ہے، یعنی ہمیں کیوں مبہم راویوں کی پہچان کرنی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سند میں ہے ابہام کی دو صورتیں، یا تو ابہام سند میں ہوگی اور یا ابہام متن میں، تو اگر سند میں مبہم راوی ہے تو اس کے بارے میں جو فن کی کتابیں لکھی گئی ہیں تو اس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہاں رجل آیا ہے لیکن اس رجل سے مراد یہ ہے۔ تو اب اگر اس رجل کا پتہ چل جائے گا تو اس سے پھر ہم اس کی تعین کر سکتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے یا ثقہ ہے، اور ثقہ اور ضعیف معلوم ہونے کے بعد ہم اس حدیث کے بارے میں بھی حکم لگا سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف۔ لہٰذا اس وجہ سے محدثین مبہمات کے بارے میں کتاب لکھتے ہیں کہ جہاں سند میں یا متن میں مبہم آ جائے تو اس کی تعین کرتے کہ یہاں اس مبہم راوی سے کیا مراد ہے۔ اور مبہم کی دوسری صورت یہ ہے کہ متن میں مبہم ہو تو اس میں اگرچہ یعنی حدیث کی صحت اور ضعف پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ متن میں آیا ہے، لیکن اس سے اس قصے کے میں جو جس شخص کا ذکر ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے اور اس سائل کا پتہ چل جاتا ہے، اور اگر اس حدیث میں اس راوی کے لیے کوئی منقبت ہو تو اس کی منقبت معلوم ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں کوئی کمزور پہلو ہو تو جو دیگر افاضل صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں جو بدگمانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا حدیث سے متعلق چھوٹی چھوٹی باتوں کا علم یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو صاحب قصہ ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے، پھر اس سے متعلق دیگر جو باتیں ہیں، مثلا وہ فقیر ہے، غنی ہے، مالدار ہے، یا اس کے علاوہ تو جو شرع سے متعلق مسائل ہے، فقہ سے متعلق مسائل ہے، اس میں تطبیق کی صورت ہو یا اس سے متعلق تشریح ہو تو اس میں بھی فائدہ اس سے پہنچتا ہے۔ اب یہ ہے کہ مبہم کو پہچانیں گے کیسے؟ ایک حدیث میں آیا ہے جاء رجل الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حدثنی رجل، تو اب اس میں کیسے اس کو پہچانیں گے؟ تو اس کے پہچاننے کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کے طرق تلاش کریں، اس حدیث کے دیگر طرق میں اس شخص کا نام ذکر ہوگا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اہل سیر اکثر ان میں سے اس کی تصریح کر دیتے ہیں کہ چونکہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ تمام قصے کو اکٹھے کرتے ہیں تو اس سے ان کی تعین ہو جاتی ہے۔ اس فن میں کتابیں کون کون سی لکھی گئی ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں ولی الدین عراقی جو علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں ان کی کتاب ہے المستفاد من مبہمات المتن والاسناد، متن اور سند میں جو مبہم راوی ہے اس کے بارے میں تعین اس کتاب میں کی گئی ہے۔ مبہم نوع سے متعلق کچھ سوالات ہیں، تو ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ مبہم کے اقسام بھی ہے کہ نہیں؟
تو جواب یہ ہے کہ مبہم کے اقسام اور انواع بھی ہے۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ اس مبہم کو پہچاننا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پہچاننا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور اس کی انہوں نے ایک اور اعتبار سے تقسیم کی ہے۔ نمبر ایک قسم یہ ہے کہ کبھی کبھی جو مبہم راوی آتا ہے وہ رجل کی شکل میں آتا ہے یا امرأہ کی شکل میں، کہ مثلا ایک شخص یا ایک عورت۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مثال ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ تو اب اس شخص کے بارے میں تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور کبھی جو مبہم شخص ہوتا ہے وہ ابن اور بنت کی صورت میں ہے، اور اس کے ملحقات میں پھر اخ اور اخت بھی ہے، ابن الاخ ابن الاخت بھی ہے، اور بنت الاخ اور بنت الاخت بھی ہے۔ اس کی مثال دی ہے جیسے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے غسل کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو پانی اور بیری کے ساتھ غسل دیا گیا۔ تو اب یہ بیٹی کون سی مراد ہے؟ رقیہ مراد ہے یا زینب مراد ہے یا ام کلثوم مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ اسی طرح کبھی جو مبہم ہوتا ہے وہ عم اور عمہ کی شکل میں ہے، اور اس کے ملحقات میں پھر خال، خالہ اور ابن العم اور بنت العم، ابن العمہ اور بنت العمہ، یا ابن الخال اور بنت الخالہ، اس کی شکل میں بھی مبہمات آتے ہیں۔ جیسے یہ ایک حدیث ہے، حدیث رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے عم سے نقل کرتے ہیں مخابرہ سے منع کرنے کے بارے میں۔ تو عم سے مراد یعنی ان کے چچا سے مراد کیا ہے؟ تو ہم نے تحقیق کی تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ زہیر ابن رافع ہے۔ اسی طرح عمہ کا ذکر آیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی چچی وہ رو رہی تھی جبکہ ان کے جابر رضی اللہ عنہ کے والد کا انتقال ہوا جنگ احد میں، تو اس عمہ سے مراد فاطمہ بنت عمر ہے۔ اسی طرح کبھی جو مبہم ہوتا ہے زوج اور زوجہ کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے سبیعہ کے زوج کا انتقال ہوا، یہ صحیحین میں ہے، تو ہم نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کے زوج کا نام سعد بن خولہ ہے۔ اور اسی طرح زوجہ کا ذکر عبد الرحمن ابن زبیر کے زوجہ کا ذکر ہے جو رفاعہ القرظی کے نکاح میں تھی اور اس نے اس کو طلاق دیا، تو اس بیوی کا نام کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا نام تمیمہ بنت وہب ہے۔ تو بہرحال اس طرح محدثین یہ معلوم کرتے ہیں، اور یہ پہلے بھی آپ کو بیان کیا کہ یہ جو انواع مذکور ہے اس کو لطیف ابحاث میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس سے محدثین کا بلند مقام معلوم ہوتا ہے کہ محدثین نے کس طرح حدیث سے متعلق جو ضروری انواع ہے اس پر بھی بحث کی ہے اور اس کے مسائل مدون کیے ہیں، اور اسی طرح جو حدیث سے متعلق لطیف مباحث ہے اور نقطے ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے تحقیق کی ہے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ ایک تو محمل راویوں کے بارے میں تھا، اس میں ہم نے محمل راوی کی تعریف بیان کی، مثال ذکر کیا، پھر محمل اور مبہم میں فرق بیان کیا، محمل راویوں کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی اس کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ کیا اہمال کی وجہ سے ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد پھر مبہم راوی کے بارے میں تفصیل سے ذکر کی، اس فن کا فائدہ ذکر کیا، مبہم کو کیسے پہچانیں گے یہ ذکر کیا، مبہم راویوں کے بارے میں کون سی کتابیں لکھی گئی ہے یہ اس کا ذکر کیا، پھر مبہم راویوں کے انواع ذکر کیے جس میں رجل، مرأہ، ابن، بنت، عم، عمہ، زوج، زوجہ، خالہ وغیرہ ان سب کا ذکر کیا، ان سب کی مثالیں بھی دی۔ اگلے سبق میں ہم ان روات کے بارے میں گفتگو کریں گے جن کے نہ ایک نام ہو یا زیادہ نام ہو۔